السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں جس ڈان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس نے کئی دہائیوں تک پنجاب کے شہر لاہور پر راج کیا۔ اس نے راج صرف اپنے دم پر کیا، نہ صرف اس نے بلکہ اس کی آنے والی نسلوں نے بھی راج کیا۔ آج کی اس کہانی میں ہم آپ کو چودھری رئیس اور بڈھا گجر کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وہی بڈھا گجر تھا جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ اس کی اصل حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، جو میں آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا۔ مکمل تفصیل کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ 1947 میں انڈیا سے پاکستان ہجرت کرنے والا بشیر گجر، جس کے ہاں بڈھا گجر کی پیدائش ہوئی، اس کا اصل نام رئیس گجر تھا۔ اس کا باپ تب ہی انتقال کر گیا تھا جب یہ 2 سال کا تھا۔ یہ اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس نے 14 سال کی عمر میں لاہور کے قریب کے علاقوں میں کاشتکاری شروع کی۔ اس کی زمین ملک اعظم کی زمین کے ساتھ تھی، جو ایک نامور سیاست دان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قبضہ گروپ بھی تھا۔ ان کے خلاف لڑائی تب شروع ہوئی جب ان دونوں کے درمیان پانی کا تنازع پیدا ہوا، اور اس دوران انہوں نے بڈھے گجر کی ماں کو قتل کر دیا۔ یہ قتل اس وقت کیا گیا جب گجر کی ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، اور بڈھے گجر پر 5 سے 6 لوگوں نے حملہ کر دیا، اور بڈھے گجر کی ماں اسے چھڑوانے کے لیے آگے ہوئی اور مخالفوں نے کلاڑی مار کر قتل کر دیا۔ یہ 1972 کا دور تھا جب ملک اعظم ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بڈھا گجر نے ملک کو کہا کہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ لیکن ملک اعظم نے اس بات کو ہلکے میں لیا، اور ٹھیک سے 4 سے 5 دن تک ملک اعظم کو قتل کر دیا گیا۔ اس دشمنی کا آغاز یہیں سے ہوا۔ ملک اعظم کے دادا اس وقت گورنر پنجاب کے سیکرٹری تھے۔ اس کے دباؤ میں آ کر گجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، اور گجر وہاں سے بھاگ گیا اور کیوٹا چلا گیا، اور وہاں سے احمد اوان کے پاس رہا۔ احمد اوان بعد میں ڈی ایس پی بن گیا، جس نے بعد میں گجر کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ یہ 2 سال تک بھاگا رہا اور تنگ آ کر لاہور واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس پر کئی حملے کیے گئے اور بچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت جگرے والا انسان تھا۔ اس نے اپنی 3 کنال زمین بیچی اور اسلحہ خریدا۔ 1974 میں گجر پر ایک بار پھر حملہ ہوا، جس میں اس کو 3 گولیاں لگی، اور اس دوران وہ 1 ماہ تک ہسپتال میں رہا اور کومے میں رہا۔ گجر کے ایک دوست جس کا نام بشیر ارائیں تھا، جب ہی گجر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو اس نے ملک اعظم کے 4 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ملک اعظم کی وفات کے بعد اس کا بھائی رفیق گروپ چلا رہا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ اور دشمنی بڑھ گئی۔ اس دور میں ملک گروپ کا لاہور میں کافی نام تھا، اور بہت لوگ گجر کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس وقت قومی اسمبلی کے امیدوار خادم مٹو نے گجر کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1980 میں جب ملک گروپ کی جیت پکی تھی، تب گجر نے 29 پولنگ اسٹیشن پر حملہ کر دیا، اور اسی ڈر سے لوگ ملک کو ووٹ ڈالنے ہی نہ آئے اور خادم مٹو جیت گیا۔ گجر کو سپورٹ ملتے ہی گروپوں نے اس کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن گجر نے نہ کی۔ 1981 میں گجر پر جٹ گروپ نے حملہ کیا۔ اس وقت بشیر ارائیں قتل ہو گیا۔ گجر پھر بچ گیا۔ کہا یہ جاتا ہے گجر نے بشیر ارائیں کا بدلہ لینے کے لیے دشمنوں کے گڑھوں میں گھس کر قتل کیا، اور 19 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس عرصہ میں منشیات فروشی کا کام بھی شروع کر دیا، اور یہ کام اور کوئی نہیں تھا کر سکتا، اور اگر کوئی یہ کام کرتا تو بڈھا گجر اس سے 20% منافع لیتا، اور یہ زمینوں پر قبضہ بھی کرنے لگا، اور پیسے لے کر قبضہ کرتا اور چھڑوانا لگا۔ اور اسی دوران گجر نے شادی کی، اور اس کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام معراج گجر،
دوسرے بیٹے کا نام جگا گجر اور تیسرے بیٹے کا نام مکھن گجر۔ پھر اچھو گروپ بوڑھے گجر کے خلاف میدان میں آ گیا۔ گجر تب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے جرائم کی دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس وقت جگا گجر کی عمر 22 سال تھی، جبکہ اس کی دشمنی کا آغاز اچھو گروپ سے ہوا۔ دشمنی کا آغاز اس وقت ہوا جب اچھو گروپ نے بڈھا گجر کو اغوا کر لیا اور شرط یہ رکھی کہ بڈھا گجر اس ہٹ کی پگڑی ان کے پاؤں میں رکھی جائے۔ جگا گجر نے اچھو گروپ کے گھر پر حملہ کیا اور راکٹ لانچروں کا استعمال کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ لوگ سمجھے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ اس وقت اس ڈیرے پر 50 سے زائد لوگ موجود تھے، جن میں سے 13 قتل ہو گئے